بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں جو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر ہے. لاکھوں درود و سلام ہو سید المرسلین و رحمت للعالمین امام الانبیاء و خاتم الانبیاء ساقی کوثر و شافی محشر خیر الانام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر. بزرگوں، بھائیوں، عزیز و دوستوں اور قابل احترام پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے توبہ استغفار کے معنی و مطالب، اہمیت و فضیلت اور توبہ استغفار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات و اکرامات اور فوائد و ثمرات پر مختصراً لب کشائی کی کوشش کروں گا. پارہ نمبر 28 سورۃ التحریم آیت نمبر 8 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کرو. قرآن مجید یہ تو ساری انسانیت کے لیے پیغام ہدایت ہے، پیغام رحمت ہے. تو یہاں پر یہ کہنا چاہیے تھا یا ایھا الناس، اے لوگو. یہاں پر ایسا نہیں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنو کہا گیا. ایسا کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے قرآن مجید تو سارے انسانوں کے لیے پیغام رحمت ہے، پیغام ہدایت ہے، لیکن جو لوگ ایمان لائے، اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے کچھ اہم احکامات دیے ہیں، کچھ اہم تعلیمات دیے ہیں، ہدایت و ارشادات دیے ہیں. تو قرآن مجید میں 90 آیتیں ایسی ہیں جس کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے کیا گیا، اے ایمان والو کہہ کر کچھ خاص احکامات دیے گئے ہیں، کچھ خاص پیغامات دیے ہیں، کچھ خاص تعلیمات دیے ہیں. تو اس میں سے یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کرو. توبہ کے معنی ہے پلٹنا. اب تک جو سستی اور کوتاہی میں ہم تھے، اب تک جو گناہوں اور لغزشوں کے راستے پر ہم تھے، خواب غفلت میں تھے، اب پھر اس راستے کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے راستے پر رجوع ہونا ہے، پلٹ جانا ہے. توبہ کے معنی ہے الرجوع الی الطاعہ. اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی طرف پلٹنا، یہ توبہ ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، متفقن علیہ حدیث ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اپنے رب کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور سچ
سچے دل سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ استغفار کے معنی ہے بخشش طلب کرنا، معافی کی درخواست دینا، معافی کی بھیک مانگنا۔ استغفر اللہ، میں معافی چاہتا ہوں، میں بخشش طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دیجئے، مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو استغفار کے معنی ہے بخشش طلب کرنا، معافی کی درخواست دینا، معافی کی بھیک مانگنا اللہ تعالیٰ سے، یہ استغفار ہے۔ اور توبہ کے معنی ہے اب تک جو گناہوں کے راستے پر تھے، لغزشوں کے راستے پر تھے، خواب غفلت میں تھے، سستی کوتاہی میں ہماری زندگی بسر ہو رہی تھی، اب اس راستے سے اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے راستے کی طرف پلٹنا، یہ توبہ ہے۔ اور دنیا کے سب سے پہلے انسان اور سارے انسانوں کے جد امجد بابا آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ یعنی ماں حوا علیہ السلام جنت میں رہو، جہاں چاہے گھومو پھرو، جو چاہے کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کی نشاندہی کی گئی اور اس درخت کے قریب جانے سے، اس کا پھل چکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا۔ لیکن بابا آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام دونوں اس درخت کے قریب گئے، اس درخت کا پھل انہوں نے چکھا، ان کو احساس ہوا، وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو تڑپتے ہوئے انہوں نے پکارا۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 23، قالا، ان دونوں نے کہا، یعنی بابا آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام نے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھالیا ہے، فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، آپ ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحم کیجئے، اگر آپ ہم کو نہیں بخشیں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسانی جوڑے کی اس دعا کو قبول فرمایا، ان کو بخش دیا۔ تو انسانی فطرت میں لغزشیں ہیں، غلطیاں ہیں، سہو ہے، بھول چوک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ والے بندے اپنے غلطیوں پر، نافرمانیوں پر اڑے نہیں رہتے، بلکہ انہیں اپنے غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے، انہیں بخش دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، ان میں بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ والے لوگ، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ کثرت سے توبہ استغفار کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایک شخص اپنے آپ کو بہت بڑا پارسا سمجھ رہا ہے اور وہ توبہ استغفار کی ضرورت کو غیر محسوس سمجھ رہا ہے کہ مجھے تو توبہ استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو وقت کا بہت بڑا پارسا ہوں، تو وہ اس کی غلط فہمی ہے، خوش فہمی ہے۔ اس کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین تھے، رحمت للعالمین آپ ہے، امام الانبیاء ہے، معصوم عن الخطا ہے، اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ توبہ استغفار کرنے والے آپ ہیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، راتوں کو جاگنے والے
وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس پارسا کی کوئی حیثیت بھی ہے نہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں دن میں 70 سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور بخاری شریف کے ایک اور حدیث میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، جب سورۃ النصر کا نزول ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توبہ استغفار میں اور اضافہ آپ نے فرما دیا۔ تو توبہ استغفار کرنے والے یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، مقرب بندے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کو بہت سمجھایا، جب وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم کو چھوڑ کر، ناراض ہو کر، غضبناک ہو کر اپنے علاقے کو چھوڑ کر نکل گئے وہاں سے اور کشتی پر سوار ہو گئے۔ قوم کو احساس ہوا، قوم اپنے غلطیوں پر نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے۔ وہ سارے کے سارے لوگ میدان میں جمع ہوئے، اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی میدان میں جمع کیا۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے وہ اپنے جانوروں کو بھی میدان میں لائے اور صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیا، سچے دل سے وہ لوگ توبہ کیے، ایمان لائے۔ دنیا کی تمام اقوام میں قوم یونس یہ وہ واحد قوم ہے جس پر اللہ کا عذاب آتے آتے ٹل گیا۔ اللہ کا عذاب کیوں ٹلا؟ اس لیے کہ انہیں اپنے غلطیوں پر احساس ہوا، ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اور وہ سچے دل سے توبہ استغفار کیے، ایمان لائے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں واپس آئے، اپنے علاقے میں واپس آئے، تو سارے کے سارے لوگ ایمان لائے ہوئے تھے، سارے کے سارے لوگ توبہ کیے ہوئے تھے۔ تو توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے یہ قوم محفوظ ہو گئی۔ تو جو لوگ بھی توبہ استغفار کرتے ہیں صدق دل سے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس کے غیظ و غضب سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پارہ نمبر 29 سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے ایک باغ والے کی مثال دی۔ ایک شخص کا ایک باغ تھا، جب اس کی فصل آتی تھی تو اس کے وہ 3 حصے کرتا، ایک حصہ گھر پر اور ایک حصہ باغ اور باغ سے متعلق کاموں کے لیے رکھ دیتا تھا، اور ایک حصے کو وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتا تھا، خیرات کر دیتا تھا۔ اس کے بیٹے آپس میں یہ کہتے تھے، ہمارا باپ ایک بیوقوف انسان ہے، فصل ساری لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے، خیرات کر دیتا ہے۔ جب باپ کی موت ہوئی، وفات ہوئی، تو وہ لوگ ایک میٹنگ کیے کہ ہم کل صبح سویرے اپنے گھروں سے نکلیں گے اور باغ کو جائیں گے، اور اس طریقے سے جائیں گے کہ کسی کو اس کا احساس تک نہ ہو، کوئی محسوس نہ کرے کہ ہم باغ کو جا رہے ہیں، ورنہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو لوگ آ کر ہم سے مانگیں گے، ہم سے فصل مانگیں گے۔ اس لیے ہم بہت ہی احتیاط سے نکلیں گے۔ صبح سویرے وہ لوگ بہت ہی چپکے ایک دوسرے کو اٹھائے اور بہت ہی آہستہ آہستہ طریقے سے چلے۔ قرآن مجید میں ہے یہ بات۔ لوگوں کو نہ دینے پر قادر سمجھتے ہوئے وہ لوگ پوری یہ احتیاط کیے، کوشش کیے کہ کسی کو اس کی خبر نہ لگے۔ جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہوتا، ہم کوئی اور باغ میں داخل ہو گئے، ہمارا باغ تو فصل سے لہلہا اٹھا تھا، یہ پورا تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ پھر ان میں سے ایک بھائی نے کہا، ہم راستہ بھٹک گئے نہیں بلکہ ہم محروم کر دیے گئے۔ پھر وہ لوگ توبہ استغفار کیے، سورۃ القلم میں ہے۔ تو اللہ والے لوگ جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ فوری نادم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں تو خیر خیرات کرنے سے مال میں برکت آ جاتی ہے، مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بہت سے اس کے فائدے ہیں خیرات کرنے سے۔ خیرات کتنا کریں گے؟ بہت زیادہ نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم جو کچھ انہیں رزق دیا ہے ان میں سے کچھ خیرات کر دیتے ہیں۔ ہم موٹے چاول کھا رہے ہیں کیا؟ ایک مٹھی کسی کو خیرات کر دیں گے۔ درمیانی قسم کا کھا رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں اس میں سے ہی تھوڑا کسی کو دے دیں گے۔ اچھے قسم کا کھا رہے ہیں اس میں سے کچھ خیرات کر دیں گے۔ الگ سے ہم بہت بڑا پروگرام بنائیں کہ ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، بڑی دعوت کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، نہیں۔ اپنی جیسی کچھ حیثیت ہے، اپنی جیسی کچھ استطاعت ہے، اپنی استطاعت کے مطابق کچھ خیرات کر دیں گے اللہ کے راہ میں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمت دیا ہے۔ اس سے بہت فائدے ہیں، بڑے بڑے فائدے اس کے بتائے گئے ہیں۔ صحابہ کرام ایک علاج کا ان کے پاس طریقہ یہ تھا، جب کوئی بیمار ہو جاتے تو شفا کے لیے وہ خیرات کر دیتے تھے، کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ تو علاج کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور خیرات کرنے سے بہت سے فائدے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی عام ہو گئی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، میدان میں سارے کے سارے صحابہ جمع ہو گئے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ منبر پہ کھڑے ہو گئے، پارہ نمبر 29 سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 کی تلاوت کی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ بس میں نے ان سے کہا تم اپنے رب سے توبہ استغفار کرو، انہو کان غفارا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دار بارش نازل فرمائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا اموال کے ذریعے، مال نہیں بلکہ کئی مالوں کے ذریعے، اموال کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے وہ باغات بنا دے گا اور نہروں کو جاری کر دے گا۔ تو توبہ استغفار کرنے سے اتنے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ غفارہ، اللہ بہت بڑا بخشنے والا ہے، غفار ہے، سارے کے سارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دار بارش نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا کئی مالوں کے ذریعے، اموال کا لفظ ہے یہاں، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور نہروں کو جاری فرما دے گا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ممبر سے نیچے تشریف لائے، صحابہ کرام نے سوال کیا، اے امیر المومنین کیا بات ہے؟ تو امیر المومنین نے کہا، آسمان کے دروازوں کو جن الفاظ سے کھٹکھٹایا جاتا ہے، میں نے ان الفاظ سے آسمان کے دروازوں کو کھٹکھٹایا ہے۔ تو جب کبھی کوئی اہم مسئلہ ہمارے سامنے آ جائے، جب کبھی کوئی مشکل مسئلہ ہمارے سامنے آ جائے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو اور کثرت سے توبہ استغفار کرے۔ اگر ہم توبہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئیں گی، اور مشکل سے مشکل کام بھی اللہ تعالیٰ آسان سے آسان کر دیں گے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیا ایسا بھی آسان ہو سکتا ہے۔ ہم تعجب نہیں بلکہ اور لوگ بھی تعجب کرتے ہیں
کیا اتنا آسان ہوگا اتنا مشکل کام؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آتی ہے تو مشکل سے مشکل کام بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص آ کر شکایت کیا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، تو آپ نے کہا توبہ استغفار کرو، بارش ہوگی. ایک نے شکایت کیا میرے گھر میں تنگ دستی ہے، غربت ہے، فاقے چل رہے ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا توبہ استغفار کرو، تمہاری غربت ختم ہوگی، فاقے ختم ہوں گے، تمہارے گھر میں دولت کی فراوانی ہوگی، خوشحالی عام ہو جائیں گی تمہارے گھر میں. توبہ استغفار کرو. کسی نے آ کے کہا میری اولاد، میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، میرا گھر لاوارث ہے، ویران ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد سے نوازیں گے. تو ان کے ایک شاگرد نے کہا شیخ جب کبھی کوئی اپنا مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو آپ ہر ایک کو ایک ہی جواب دیتے ہیں، توبہ استغفار کرو ایسا ہو جائیں گا، توبہ استغفار کرو ویسا ہو جائیں گا. اس پر حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے پارہ نمبر 29 سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 کی تلاوت کی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. میں نے ان سے کہا تم اپنے رب سے توبہ استغفار کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دار بارش نازل فرمائے گا اور تمہاری مدد کرے گا اموال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور نہروں کو جاری کر دے گا. تو ہمارے سامنے کوئی بھی مسئلہ اگر ہے تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے توبہ استغفار کرے. بارش نہیں ہو رہی ہے کیا؟ ہم تو خیر نوابوں کے شہر میں رہتے ہیں، یہاں پر ہر گھر میں میٹھے پانی کا نل ہے. بہت سے ایسے علاقے، گاؤں دیہات، پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پر اگر ہم جائیں گے تو پانی کی اہمیت، خاص کر کے میٹھے پانی کی اہمیت ہم کو معلوم ہوگی. اور اپنے شہر میں جو پانی کی فراوانی ہے، ہر گھر میں میٹھے پانی کا نل ہے، یہ اس کی اہمیت سمجھ میں آئیں گی. تو اگر بارش نہیں ہو رہی ہے توبہ استغفار کریں. تنگ دستی ہے، غربت ہے ہمارے گھر میں، فاقے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے. آج میرے بھائیوں ہم لوگوں کے سامنے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر گڑ گڑاتے ہیں، بلکتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، اپنی حاجتوں کو ان کے سامنے رکھتے ہیں، تڑپتے ہیں. کسی بندے کے سامنے تڑپنے کے بجائے اللہ رب العالمین کے سامنے اگر ہم گڑ گڑائیں گے اور اس سے مانگیں گے تو پھر ہم دیکھیں کہ اس کی مدد کیسے آتی ہے، جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، کبھی زندگی میں ایسا خیال بھی نہیں آیا ہوگا، وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں، اس کے مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اور غیبی رہنمائی آ جاتی ہے وہاں پر. تو توبہ استغفار کریں کثرت سے. اولاد نہیں ہو رہی ہے، کثرت سے توبہ استغفار کریں. باغوں میں فصل اچھی نہیں آ رہی ہے، توبہ استغفار کریں. توبہ استغفار کرنے سے بہتر فصل آئیں گی. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک شعر لکھتے ہیں. ایک موقع پر انہوں نے اپنے استاد سے کہا کیا بات ہے، میں سبق یاد کر رہا ہوں، سبق یاد نہیں ہو رہا ہے. تو ان کے استاد نے کہا گناہ کو چھوڑ دو اور توبہ استغفار کرو، سبق جلدی یاد ہوگا. تو انہوں نے ایک شعر میں اس بات کا ذکر کیا ہے، کسی کو سبق مشکل سے یاد ہو رہا ہے، آسانی سے یاد نہیں ہو رہا ہے، وہ فکر مند ہے تعلیم کے سلسلے میں، گناہوں کو چھوڑ دو، توبہ استغفار کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئیں گی. جو پڑھیں گے جلد سے جلد یاد ہو جائیں گا، حافظہ مضبوط ہو جائیں گا. کوئی ظالم و جابر آپ پر مسلط ہو گیا ہے، کوئی ظالم و جابر کی حکومت شروع ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے. بندے جیسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے حکمران کو ان پر مسلط کر دیتا ہے کہ اٹھو، خواب غفلت سے بیدار ہو.
تو اللہ والے بندے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر حکمران عطا فرماتے ہیں۔ تو ہر مسئلے کا حل توبہ استغفار ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی سب سے آخری جو سورت ہے نزول کے اعتبار سے سورۃ النصر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو میدان عرفات میں عید کا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ میدان عرفات میں جو خطبہ حج ہے آپ نے ارشاد فرمایا، جسے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تاریخی خطبہ حجۃ الوداع سے ہم یاد کرتے ہیں۔ اس کے دوسرے دن یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو یوم النحر میں بھی آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اور الرحیق المختوم میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کی 12 تاریخ کو بھی ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطبے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے آخری سورت نزول کے اعتبار سے سورۃ النصر کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ جب اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہو گیا، ایک وہ وقت تھا مکے میں صحابہ کرام ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے متا نصر اللہ، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئیں گی، اللہ کی مدد کب آئیں گی۔ قرآن مجید میں ان الفاظ کو بھی نقل کیا گیا، متا نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب۔ وہ پوچھ رہے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس آیت سے صحابہ کرام کو ایک اطمینان ملتا تھا کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ پھر مبارک زندگی میں حیات طیبہ میں حیات مبارکہ میں وہ وقت بھی آ گیا۔ ہجرت کا 8واں سال تھا، رمضان المبارک کی 10 تاریخ تھی۔ 10,000 افراد پر مشتمل اسلامی لشکر کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے شہر مکہ میں آپ داخل ہو رہے تھے۔ داخل ہوتے وقت آپ نے یہ فرمایا کہ جو بھاگ رہا ہے اس کا پیچھا نہ کیا جائے، جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے اسے قتل نہ کیا جائے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے قتل نہ کیا جائے، زخمی کو قتل نہ کیا جائے، قیدی کو قتل نہ کیا جائے، عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ بہترین احکامات، بہترین ہدایات و ارشادات آپ صادر فرماتے ہوئے فاتح کی حیثیت سے شہر مکہ میں داخل ہوئے۔ ساری زندگی جن لوگوں نے آپ پر ظلم کیا تھا، وہ بڑے بڑے مجرم، وہ ظالم و جابر، مسلمانوں کے جانی و مالی دشمن کعبۃ اللہ کے صحن میں ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب ان پر پڑتی ہے، سوال کرتے ہیں تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ان مجرموں نے، ان سخت ترین ظالم و جابروں نے کہا آپ ہمارے بزرگ بھائی ہیں، بزرگ بھائی کے بیٹے ہیں، آپ سے خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس جملے کو دہرایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، سارے کے سارے سخت ترین جانی و مالی دشمنوں کو آپ نے معاف فرما دیا۔ یہی آپ کے اخلاق تھے، سارے کا سارا مکہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہی آپ کے مبارک اخلاق تھے، اعلیٰ اخلاق تھے، سارے کا سارا طائف اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو مکہ فتح ہو گیا، اور پھر جماعت در جماعت مدینے کو آ رہی تھی، لوگ ایمان لا کر اسلام قبول کر کے دیہاتوں سے، گاؤں سے، پہاڑی علاقوں سے شہر مدینہ آ رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے۔ آپ جس مقصد کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے وہ مقصد پورا ہو گیا، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، بس آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، تعریف کے ساتھ، حمد و ثنا کے ساتھ، وَاسْتَغْفِرْ، اور اس اللہ سے توبہ استغفار کیجئے، انہو کان توابا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ زندگی کا آخری مرحلہ ہے، موت کا احساس ہمیں ہو چکا ہے،
بچپن کھیل کود میں گزر گیا، جوانی غفلتوں میں نادانیوں میں گزر گئی، ایک وقت ایسا آتا ہے آدمی کو موت کا احساس ہوتا ہے، اب مجھے بھی جانا ہے، میرے بڑے لوگ اس دنیا سے گزر گئے، میرے برابر کے لوگوں میں کچھ ہے، کچھ جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اپنے کو بھی جانا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو زندگی کے آخری وقت میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے۔ توبہ استغفار کے سلسلے میں بڑی بڑی دعائیں بھی ہے اور چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی ہے۔ بڑی دعاؤں میں سید الاستغفار ہے، جسے افضل الاستغفار بھی کہا گیا ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی بڑی فضیلت بیان کی، اگر کوئی صبح کے وقت میں ایک مرتبہ یہ سید الاستغفار پڑھ لے، شام ہونے سے پہلے اس کی موت ہو جائے، اس کی وفات ہو جائے، من اہل الجنہ کہا گیا، وہ اہل جنت میں سے ہے، وہ جنتیوں میں سے ہے، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص رات کے وقت میں ایک مرتبہ سید الاستغفار پڑھ لے اور صبح ہونے سے پہلے اس کی موت ہو جائے، اس کی وفات ہو جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اہل الجنہ، وہ اہل جنت میں سے ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک مرتبہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے سید الاستغفار تو اتنی بڑی فضیلت ہے، اور جتنا چاہے اس میں اور اضافہ کر سکتے، کثرت سے توبہ استغفار کر سکتے۔ اور میرے بھائیوں، چھوٹے سے چھوٹے الفاظ بھی ہے، سب سے چھوٹے الفاظ یعنی استغفر اللہ، استغفر اللہ، میں معافی چاہتا ہوں اللہ سے، میں معافی کی بھیک مانگتا ہوں، معافی کی درخواست مانگتا ہوں، بخشش کی درخواست کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ یا پھر یہ الفاظ ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اس میں چھوٹے بڑے یعنی دعائیں ہیں توبہ استغفار کے سلسلے میں۔ یاد ہو رہی ہے تو بڑی سے بڑی دعائیں بھی یاد کرے، یاد نہیں ہو رہی ہے، اگر ہمارا حافظہ ساتھ نہیں دے رہا ہے، عمر ساتھ نہیں دے رہی ہے، چھوٹی عمر میں عام طور پہ بہت آسانی سے اسباق یاد ہو جاتے ہیں، لیکن عمر بڑی ہونے کے بعد ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور بہت کچھ اس کو سوچنا، بہت کچھ اس کو کرنا ہے، تو ایسے وقت میں یاد کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو کم سے کم استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا رب اغفر لی، رب اغفر لی، کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو معاف کر دے، بخش دے، تو اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کی اور کیا بات ہو سکتی؟ جانے نہ جانے طور سے محسوس غیر محسوس طریقے سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہم کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، ہم کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ ہم سے گناہ سرزد ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، ہم کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے ہم احسان جتاتے ہیں، وہ دن بھول گئے، تم بھوکے تھے، ہم نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا، کپڑوں کا انتظام کیا، ایسا کیا ویسا کیا، اپنے احسانات کو جتا کر اپنے یعنی نیک اعمال کو ہم برباد کر لیتے ہیں، ہم کو محسوس تک بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ اور میرے بھائیوں، توبہ استغفار کی مہلت کو میں بیان کر کے اپنے بیان کو ختم کر دیتا ہوں۔ کب تک توبہ استغفار کا دروازہ کھلا رہے گا؟ تو اس سلسلے میں دو باتیں ہیں۔ ایک ہے اجتماعی طور سے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جب تک سورج مشرق سے طلوع ہوگا اور مغرب میں غروب ہوگا، توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہے، اور جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہو جائے، مشرق میں غروب ہو جائے، تو اس دن جان لے کہ اب توبہ استغفار کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو جب تک سورج مشرق سے طلوع ہوتے رہے گا، توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں کو چاہنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ اور پھر انفرادی طور سے ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، ما لم یغرغر، جب گلے میں غرغرے کی آواز شروع ہو جاتی ہے، بندہ بیمار پڑا ہوا ہے، بستر مرگ میں ہے،
اور پھر سکرات کی حالت میں ہے، گلے میں غرغر کی آواز شروع ہو گئی، اس کے لیے اب توبہ استغفار کی مہلت ختم ہو گئی، اس سے پہلے تک رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دن میں ہاتھ بڑھاتے ہیں، اے رات میں غلطیاں کرنے والے، گناہ کرنے والے، مجھ سے توبہ کر، میں تجھے بخش دوں گا۔ اللہ تعالیٰ رات میں اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں، اے میرے بندے جو دن میں غلطیاں کیا، نافرمانیاں کیا، اب تو میری طرف آ جا، میں تجھ کو بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جو بندے توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی محبوب اور مقرب بندے ہیں، جو توبہ استغفار کرتے ہیں کثرت سے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا پارسا سمجھ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے توبہ استغفار کی ضرورت نہیں ہے، ایسے بندے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ احادیث ہے، کئی احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو غرض میں آج کے خطبہ جمعہ میں توبہ استغفار کے معنی اور ان دونوں میں کیا فرق ہے اس کو بتانے کی کوشش کیا، اور پھر توبہ استغفار کے فوائد و ثمرات کیا ہے، اس کی فضیلتیں کیا ہے، بڑی بڑی فضیلتیں احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے توبہ استغفار فرماتے تھے۔ اسی پر میں بس کرتا ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جب تک رکھے اللہ اسلام پر رکھے، جب تک رکھے اللہ ایمان و استقامت کے ساتھ رکھے، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ان ربي لسميع الدعاء۔ ربنا اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا اللہ یا غفار، یا اللہ یا رحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأتم وأكبر.